بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور قرآن کی تربیت کا یہ بھی انداز ہے کہ قرآن بسا اوقات مثالوں کے ذریعے ہمیں کچھ امور سمجھاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق کفار کے اعمال کی مثال کن اندھیروں جیسی ہے، کیونکہ اندھیرا ایک سے زیادہ اقسام کا ہوتا ہے، جن میں سب سے خطرناک اندھیرا دل کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 40ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس آیت مبارکہ کا دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں جائزہ لیں، معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر ان اندھیروں کی طرح ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرد اندھیرے ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے،
اور جسے رب کائنات ہی روشنی نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی۔ خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ کافر جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں سوائے تھکاوٹ کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بیان فرمائی اور وہ مثال عقلی ہے، اور وہ عقلی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں چل رہا ہو اور نہ تو اس کے پاس کوئی روشنی کا بندوبست ہو، نہ کوئی سنگ میل ہو، نہ راستے میں کوئی دیا ہو، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل مثال کافروں کی۔ اس لیے فرمایا او کظلمات فی بحر لجی، ان کی مثال اندھیروں کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہیں۔ یعنی کافروں کے اعمال کی مثال امام رسعنی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ کافر جتنے بھی اعمال کر لیں ان کی صورتحال یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر کی تہہ میں گہرے اندھیروں میں ہے۔ بالکل اسی طرح کافروں کے اعمال ہیں کہ ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں، امام ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں، اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا جزم کیا اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اعلام الموقعین میں۔ پھر اسی طریقے سے دیگر مفسرین کرام انہوں نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے لکھا، لیکن ظاہر ہے مختصر وقت میں اس پر اتنی ہی بات ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، معنی یہ ہے کہ ایک تو ایک انسان سمندر کی گہرائی میں ہو اور اوپر سے سمندر میں تو شدید قسم کا طوفان ہو، ایک کے بعد ایک لہر آ رہی ہو، اور پھر اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ چلو رات کا وقت ہے، چاند کی روشنی منعکس ہو کر کہیں نہ کہیں کو تھوڑا بہت روشنی کا بندوبست کر دے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ظلمات بعضها فوق بعض، سمندر کا اندھیرا ہے، موجوں کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، تو یہ مسلسل اندھیرے ہیں۔ یہ اہل علم اس بات پر کافی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع جیوش الاسلامیہ میں، پھر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، اسی طریقے سے امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس پر روشنی ڈالی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کفار کے پاس رہنمائی کا سلسلہ کوئی نہیں، وہ نت نئے نظریات بناتے ہیں اور پھر ان کو خود ہی توڑ دیتے ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ ان ظالموں کو تو اپنا ہاتھ جو کہ ان کے جسم کا حصہ ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، روشنی تو رب کائنات کی طرف سے آتی ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی نہ ہو، قرآن کی، ایمان کی، ہدایت کی، تو ایسا شخص کبھی روشنی پا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ سورہ کہف ہم نے پیچھے پڑھی 17ویں آیت مبارکہ ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو گمراہ ہو گیا آپ اس کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ سورہ غافر ہے 33ویں آیت مبارکہ ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما یا راہبر نہیں ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جائیں گے
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی مثال جو سراب کی اللہ تعالیٰ نے دی، اب یہاں پر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر کسی کافر کا عمل نقصان دہ ہے اور عام طور پر نقصان دہ ہوتا ہے تو یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس آیت مبارکہ میں مثال رب کائنات نے بیان فرما دی۔ اور اس حوالے سے محمد علی صابونی نے اپنی تفسیر صفوۃ التفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کیا نبی علیہ السلام نے سمندر کا سفر کیا؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو مثال رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، اس مثال کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی عمر کا ایک ٹھیک ٹھاک حصہ سمندروں میں گزارا ہو، سمندر کے حالات، وہاں کے خطرے اور دیگر امور سے واقف ہو۔ لیکن جب میں نے قرآن پڑھا جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو اس میں اتنی تفصیل بیان کر دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طریقے سے بعض اہل علم نے یہاں پر کچھ اور وضاحت فرمائی ہے، جن میں سے کچھ امور کا تعلق تو خیر گرامر کے ساتھ ہے، جو میں یہاں پر وقت کی قلت اور عوام الناس کے لیے ناقابل فہم ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ غور کیجئے، جس طرح تفسیر الخازن اور تفسیر المراح میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کافر تو کافر ہے نا، ہمارے مسلمانوں کی صورتحال ہم دیکھیں تو یہاں بھی صورتحال کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اصل روشنی یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑا، ان کی صورتحال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ایک وقت آئے گا جب دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا، اور وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، تو ان قریب یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ شروع ہوا تھا، یعنی اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو کیا ہماری آنکھیں آج اس اجنبیت کو محسوس نہیں کر رہی؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اصل راستہ چھوڑ کر ان راستوں کا انتخاب کیا جن کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔